دوستو، آج کے دور میں جب کبھی بھی ہماری پوری دنیا میں کسی بھی انسان کے سامنے ترکی دیش کا نام لیا جاتا ہے تو اس انسان کے دماغ میں ترکی کا نام سن کر جس انسان کی تصویر سب سے پہلے آتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان کی ہوتی ہے۔ کیونکہ دوستو، ہم سبھی لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رجب طیب اردوغان اس وقت نہ صرف ترکی کے سب سے طاقتور انسان ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ترکی کے اتہاس کے سب سے مشہور نیتا بھی ہیں۔ حالانکہ دوستو، پچھلے 100 سالوں میں یعنی جب سے سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک ترکی دیش نے الگ الگ سوچ یعنی وچار رکھنے والے پردھان منتریوں اور راشٹرپتیوں کو دیکھا ہے، اور انہی میں سے ترکی کے ایک مشہور پرائم منسٹر کا نام عدنان مینڈریس بھی تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ عدنان مینڈریس کو پہلے سے بھی جانتے ہوں گے، کیونکہ دوستو ماڈرن ترکی کے اتہاس میں یعنی جب سے سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک رجب طیب اردوغان کے بعد اگر ترکی کی راجنیتی میں کوئی سب سے زیادہ مشہور ہوا ہے تو وہ عدنان مینڈریس ہی تھے، کیونکہ دوستو وہ بھی ترکی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اپنی اسی سوچ اور کارناموں کی وجہ سے مشہور تھے کہ جس طرح کی سوچ اور کارناموں کی وجہ سے آج ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان مشہور ہیں۔ دوستو، عدنان مینڈریس بھی رجب طیب اردوغان کی طرح ہی ترکی کے ایک طاقتور نیتا تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے لگاتار لگ بھگ 10 سالوں تک ترکی پر راج کیا تھا۔ لیکن دوستو، عدنان مینڈریس سے جڑی وہ بات کہ جو سب سے زیادہ خاص اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے اپنے ہی دیش کے لوگوں کی طرف سے پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا، اور وہ بھی اس وقت کہ جب یہ خود ترکی کے پردھان منتری تھے۔ یعنی 1950 میں ترکی کی گدی پر بیٹھنے والے عدنان مینڈریس جب 1960 میں ترکی کی گدی سے ہٹے تھے تو وہ الیکشن میں ہارنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی موت کی وجہ سے ہٹے تھے۔ لیکن اب سوال یہ بھی ہے کہ آخر عدنان مینڈریس نے وہ کون سا بڑا گناہ کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے ایک پردھان منتری ہونے کے باوجود بھی ترکی کے لوگوں نے ہی ان کو پھانسی پر لٹکا دیا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، 1950 میں جیسے ہی عدنان مینڈریس نے ترکی کی گدی سنبھالی تھی ویسے ہی ترکی نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرنا شروع کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عدنان مینڈریس کے اس 10 سالوں کو ترکی کے سب سے خوبصورت اور سب سے سنہرے دوروں میں سے ایک دور مانا جاتا ہے۔ لیکن پھر اچانک سے 1960 میں ترکی کی آرمی یعنی ترکی کی فوج کی طرف سے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی گئی، اور ترکی کی فوج نے عدنان مینڈریس کی حکومت کا تختہ پلٹ کر دیا، اور عدنان مینڈریس کی گورنمنٹ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ لوگ سویدھان یعنی کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ دوستو، ساتھ ہی ساتھ آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ ترکی دیش کے سویدھان میں ترکی کی فوج کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر کبھی ترکی پر راج کرنے والی حکومت ترکی کے سویدھان کے خلاف کوئی کام کرے یا پھر اس کی سیکولر چھوی کو ختم کرنے کی کوشش کرے تو ایسی کنڈیشن میں ترکی کی فوج حکومت کے خلاف تختہ پلٹ کر سکتی ہے، اور تختہ پلٹ کرنے کے بعد پورے ترکی دیش پر اس وقت تک اپنی حکومت بھی قائم کر سکتی ہے کہ جب تک ترکی کے سویدھان کو پورے دیش میں صحیح طور پر لاگو نہیں کیا جاتا۔ اور اسی چیز کو ہی بنیاد بنا کر 1960 میں ترکی کی فوج نے عدنان مینڈریس کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ حکومت گرانے کے بعد باقاعدہ عدنان مینڈریس کے خلاف کیس بھی چلایا گیا تھا، اور اس کیس میں طرح طرح کے الزامات لگا کر عدنان مینڈریس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، اور آخرکار 17 ستمبر 1961 یہ وہ کالا دن تھا کہ جب عدنان مینڈریس کو ان کے 2 اور ساتھیوں کے ساتھ استنبول میں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ دوستو، بھلے ہی عدنان مینڈریس کو پھانسی دینے کے لیے ان کے اوپر سینا کی طرف سے سویدھان کے خلاف کام کرنے کا الزام لگایا گیا تھا، لیکن دراصل ان کو پھانسی دینے کے پیچھے کوئی اور ہی وجہ موجود تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عدنان مینڈریس کو پھانسی دینے کی سب سے بڑی وجہ ان کی راجنیتی اور ان کی وہ اسلامک کٹر سوچ تھی کہ جو ترکی میں رہنے والے بہت سارے سیکولر لوگوں کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ کیونکہ دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد ترکی کی باغ ڈور مصطفیٰ کمال اتاتürk کے ہاتھوں میں آ گئی تھی،
وہی کمال اتا ترک کہ جس کو آج ماڈرن ترکی کا فادر مانا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کو سیکولر سوچ رکھنے والا ایک انسان مانا جاتا ہے۔ اس نے اپنے دور میں ترکی دیش میں ہر وہ بڑے سے بڑا کام کیا کہ جس کی مدد سے وہ ترکی کو زیادہ سے زیادہ سیکولر بنا سکتا تھا۔ اس کے دور میں ترکی دیش میں اسلامک کلچر پر بھی لگ بھگ پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی تھی۔ حالانکہ دوستو، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ترکی دنیا کا ایک ایسا دیش ہے کہ جس میں لگ بھگ 97 سے 98% آبادی صرف اور صرف مسلمانوں کی ہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اتا ترک کے دور میں مسلمانوں کی ایسی چیزوں پر پابندی لگائی گئی کہ جن چیزوں پر شاید غیر اسلامی ملکوں میں بھی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ لیکن دوستو، 1950 میں ترکی کی گدی پر بیٹھنے والے عدنان مینڈریس ماڈرن ترکی کے اتہاس کے وہ پہلے نیتا تھے کہ جو اتا ترک کے خلاف سوچ رکھا کرتے تھے، یعنی جن کا نظریہ مصطفیٰ کمال اتا ترک سے بالکل اپوزٹ تھا۔ انہوں نے جب 1950 میں پہلی بار الیکشن جیتا تھا تو چناؤ ہونے سے پہلے ہی ریلیوں میں اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں تو پورے ترکی دیش میں عربک اذان دینے پر لگی اس پابندی کو ہٹا دیا جائے گا کہ جو مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور میں لگائی گئی تھی۔ کیونکہ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ کمال اتا ترک کے دور میں ترکی دیش میں عربک اذان دینے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی، اور یقیناً عدنان مینڈریس نے یہی کیا۔ الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے قانونی طور پر پورے ترکی دیش سے اذان پر لگی اس پابندی کو ہٹا دیا کہ جو کمال اتا ترک کے دور میں لگائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ترکی کے لوگوں پر لگی ہوئی اس پابندی کو بھی ہٹا دیا تھا کہ جس کی وجہ سے ترکی کے لوگ کمال اتا ترک کے دور سے ہی حج کرنے کے لیے مکہ شہر نہیں جا پاتے تھے۔ یعنی انہوں نے نہ صرف حج پر لگی اس پابندی کو ختم کیا بلکہ اپنے دور میں باقاعدہ بہت سارے ترکی کے لوگوں کو حج کرنے کے لیے روانہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ ان کے دور میں ہی سلطنت عثمانیہ کی ان اولادوں کو بھی ترکی میں واپس آنے کی اجازت دے دی گئی تھی کہ جن اولادوں کو سلطنت عثمانیہ کو ختم کرتے وقت کمال اتا ترک کے دور میں ترکی دیش سے نکال دیا گیا تھا، اور ان کے دوبارہ ترکی دیش میں آنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ لیکن انہوں نے نہ صرف اس پابندی کو ختم کیا بلکہ دھیرے دھیرے ان لوگوں کو اپنے دیش میں بلانا بھی شروع کر دیا تھا۔ عدنان مینڈریس نے اپنے دور میں ترکی میں موجود ایسی سینکڑوں مسجدوں کو بھی دوبارہ کھلوا دیا تھا کہ جن مسجدوں کو کمال اتا ترک کے دور میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اور سب سے بڑا کام کہ جس کی وجہ سے یہ ترکی کے سیکولر لوگوں کے نشانے پر آ گئے تھے وہ یہ تھا کہ انہوں نے استنبول شہر میں کمال اتا ترک کے اس اسٹیچو کے سامنے ایک مسجد بنوانے کی کوشش کی تھی کہ جس اسٹیچو کو پوری دنیا میں سیکولر ترکی کی پہچان مانا جاتا ہے۔ عدنان مینڈریس نے اس کے سامنے نہ صرف مسجد بنوانے کی کوشش کی تھی بلکہ اس مسجد کو بنوانے کے لیے اپنی جیب سے بہت سارا پیسہ بھی دیا تھا۔ حالانکہ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ ورود ہونے کی وجہ سے اس دور میں یہ مسجد نہ بن سکی تھی، لیکن آج کے دور میں یہ مسجد بن کر پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے، اور یہ وہی مشہور مسجد ہے کہ جس کی اوپننگ ابھی لگ بھگ 1 یا 1.5 مہینہ پہلے ہی ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان کی طرف سے کی گئی ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، حیرانی کی بات یہ ہے کہ ترکی دیش میں آرمی کی طرف سے سرکار کے خلاف کی گئی یہ بغاوت آخری بغاوت نہیں تھی، بلکہ اسی طرح کی ہی ایک کوشش سن 2016 میں رجب طیب اردوغان کے خلاف بھی کی گئی تھی، لیکن اس بار سینا کی تختہ پلٹ کی یہ کوشش پوری طرح سے ناکامیاب ہو گئی تھی، اور رجب طیب اردوغان کے ترکی دیش میں رہنے والے فالوورز نے سینا کے ٹینکوں کے سامنے لیٹنا شروع کر دیا تھا، یعنی سینا کو کسی بھی حال میں آگے نہیں بڑھنے دیا تھا، جس کی وجہ سے تختہ پلٹ کی یہ کوشش پوری طرح سے ناکامیاب ہو گئی تھی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ وقت کے بعد جب ترکی کی سرکار کی طرف سے اس خطرناک حادثے کی جانچ کروائی گئی تھی تو ترکی گورنمنٹ نے کھلے طور پر ان ساری چیزوں کا الزام امریکہ کے اوپر لگایا تھا، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ 2016 میں رجب طیب اردوغان کے خلاف کروائے جانے والے تختہ پلٹ کی کوشش کے پیچھے امریکہ کا ہی ہاتھ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے ترکی کی گدی سے رجب طیب اردوغان کو ہٹا دیا جائے۔
فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔